الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم۔ گزشتہ نشست میں ہم سورہ حدید کی تیسری آیت پر گفتگو کر رہے تھے۔ پہلی دو آیتوں کا بھی صرف ترجمہ کر لیجئے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی ہے زبردست کمال حکمت والا۔ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اب ذرا جو بھی کچھ عرض کیا جا چکا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس کے اب میں دہراؤں گا نہیں، لیکن یہ کہ اب ان الفاظ پر ذرا توجہ مرکوز کیجیے۔ اس کے ضمن میں جو حدیث ہے جس کا میں نے حوالہ بھی دیا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے رحمہم اللہ، اور ایک قاضی ابو یعلا ہیں، انہوں نے بھی اس کو روایت کیا حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اصل میں ایک دعا ہے حضور کی، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ تو ہی وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اے اللہ تو ہی وہ آخر ہے جس کے بعد میں کچھ نہیں ہوگا، اے اللہ تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے بڑھ کر نمایاں کوئی نہیں، اور اے اللہ تو ہی باطن ہے کہ تجھ سے زیادہ مخفی کوئی ہے۔ اب ان الفاظ پر جب آپ غور کریں گے تو ایک تو یہ کہ حضور کی اس حدیث کی تو اہمیت یہ ہے کہ اس نے گویا کہ اس نہایت ثقیل اور نہایت دقیق اور نہایت مشکل آیت کو بہت سہل بنا دیا، آسان بنا دیا، کہ اس حدیث کے حوالے سے، اس دعا کے حوالے سے ایک انسان بآسانی یہاں سے گزر جائے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ غور کرنے والے کے لیے اشکالات موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ الفاظ جو ہمارے پاس ہیں ان کا اپنا ایک کونوٹیشن ہوتا ہے، اور الفاظ چونکہ ہماری زبان کے ہیں، ہمارے اپنے تصورات سے ان کا وجود ہوتا ہے۔ جب ہم کسی شے کو کہتے ہیں یہ پہلی چیز ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس میں خامخواہ ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس شے کا اپنا کوئی نقطۂ آغاز ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ پہلا مکان ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو اس سے پہلے خلا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم یہ تصور قائم نہیں کر سکتے کہ اس کے وجود کی کوئی بگننگ بھی ہے، کوئی نقطۂ آغاز بھی ہے، اس سے پہلے کوئی عدم نہیں تھا۔ لیکن اب ہم لفظ کہاں سے لائیں کسی ایسی ہستی کی تعبیر کے لیے کہ جو ہمیشہ سے ہو؟ کوئی لفظ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اصطلاح میں لفظ قدیم اختیار کرتے ہیں، لیکن قدیم کے معنی پرانی شے، عام ہم لفظ کو استعمال کرتے ہیں، بڑا قدیم شہر ہے اور بڑی قدیم تہذیب ہے، اس کے یہ معنی تو نہیں ہوتے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ تو ہمیں اضافی طور پر جو ہے اصطلاح میں مفہوم داخل کرنا پڑا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مطلق کی تعبیر کے لیے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے ہماری زبان میں کہ جو ان کی صحیح تعبیر ادا کر سکے۔ انت الآخر و لیس بعدک شیء، بعد کا، اللہ کے بعد کا کوئی تصور ہے؟
ظاہر بات ہے کہ اللہ کے بعد کا تو کوئی تصور ہی نہیں. اللہ تو ہمیشہ، نہ کوئی لمحہ کبھی ایسا تھا کہ جب کہ اللہ نہیں تھا اور اس کا پھر کوئی آغاز ہوا اس کے وجود کا، نہ کوئی لمحہ کبھی ایسا آ سکتا ہے کہ جب کہ اللہ کا وجود نہیں ہوگا. لیکن اس حقیقت کو تعبیر کرنے کے لیے سادہ الفاظ تو وہی ہوں گے جو حضور نے اختیار کیے، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. دوسری بات آپ غور کریں گے کہ ان الفاظ کے اندر از خود ایک احتیاج موجود ہے. یہ کوئی نسبت اضافی طلب کرتی ہے. اول کس کا اول، آخر کس کا آخر؟ آج ہی میں غور کر رہا تھا کہ یہ الفاظ آئے ہیں اس خطبے میں بھی کہ جو حضور نے شعبان کے آخری دن رمضان مبارک کے استقبال کے ضمن میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، تو اس میں اب رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ نسبت دی، اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. اس مہینے کا اول یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اس کا اوسط درمیانی حصہ یہ اللہ کی مغفرت کا مظہر ہے، اس کا آخری حصہ وہ تو عتق من النار، آگ سے گردن کے چھڑا لینے کے مترادف ہے اگر اس کا حق انسان ادا کرے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے آگے کہ جنت اور دوزخ کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی، وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. باطن کے لیے بھی نسبت درکار ہے، کس شے کا باطن؟ ظاہر کے لیے بھی نسبت درکار ہے، کس شے کا ظاہر؟ وہ شے جو ہے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو وہ ایک ہی شے ہو سکتی ہے کہ یہ کل سلسلہ کون و مکان، یہ کل تخلیق کا سلسلہ، اس سلسلے کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی اللہ ہے. لیکن چونکہ قرآن مجید وہ فلسفیانہ انداز اختیار کرنا نہیں چاہتا، لہذا الفاظ وہ اختیار کیے ہیں کہ جس کو عام ایک بدو پڑھ کر اور زیادہ ہی اگر اسے کوئی دقت ہو تو اس حدیث نبوی کے حوالے سے بڑی ہی سہولت کے ساتھ یہاں سے گزر جائے گا، کوئی اشکال نہیں آئے گا. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت باطن فلیس دونک شیء. لیکن حقیقت میں یہ سلسلہ تخلیق کا جس پہ میں پوری بحث کر چکا ہوں کہ یہ جو وجود ہے کائنات کا، یہ سلسلہ تخلیق، اس کے ساتھ ربط جو ہے اللہ کی ذات کا وہ اس کا غیر نہیں ہے. ایک تصور ہمارے عوام کا یہ ہے کہ کوئی ایک جگہ ہے اللہ تو وہاں ہے، اس کائنات میں اللہ نہیں ہے. وہ اگر ہے بھی جیسا کہ اسی میں اگلی آیت میں آ رہا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. وہ صرف اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، گویا کہ یہ معنی ہے. یہ ایک تعویل ہو گئی اس کی، جبکہ الفاظ میں ہوا معکم اینما، وہ خود تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. تو یہ تعویل جو ہے در حقیقت ان الفاظ کا حق ادا نہیں کر رہی. لیکن کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے. اسی لیے وہ جو انگریزی میں ایٹریبیوٹس آف گاڈ آتے ہیں، اومنی پوٹنٹ علی کل شیء قدیر، اومنیشینٹ بکل شیء علیم، اومنی پریزنٹ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہ الفاظ بالکل کلیئر ہیں، کسی تعویل کی ہمیں گنجائش ہی نہیں ہے. یہی ہمیں کہنا ہوگا کہ جیسے اللہ کا ہاتھ ید اللہ، ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، ایسا ہاتھ نہیں ہے، ہے ضرور کوئی شے، کوئی حقیقت ہے جس کو تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے. یہ ہماری مجبوری وہ ہے کہ جو ہم اللہ کی ہر صفت کے بارے میں کل بیان کر چکا ہوں. اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں. ہمیں کیا پتہ کیسے دیکھتا ہے، اس کی اس طرح کی آنکھیں تو نہیں ہیں، اس کا دیکھنا جو ہے اس خارجی نور کا محتاج تو نہیں ہے. ہماری تو بصیرت اگرچہ موجود ہے، آنکھ بھی درست ہے، لیکن روشنی نہ ہو تو ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے. لفظ دیکھنا مشترک ہے ہمارے اور اس کے مابین، ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا دیکھنا اس کا دیکھنا چہ نسبت خاک رابع عالم پاک کوئی نوعیت کا جو ہے آس پاس کا قرب ہے ہی نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. تو ہر صفت کے بارے میں، اس کے لیے میں آج آپ کو وہ شعر سنا رہا ہوں، اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، وز ہرچ گفتہ ایم و سنید ایم و خواندہ ایم، دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر، ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم. اے وہ ذات تبارک و تعالی کہ جو ہمارے خیال، قیاس، گمان ہر شے سے ماورا ہے. اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، وز ہرچ گفتہ ایم و سنید ایم و خواندہ ایم، جو کچھ ہم نے پڑھا، جو سنا، جو ہم نے کہا، اس سب سے تیری ذات بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ.
ہمارے پاس وہ نطق نہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جس میں ہم تیرے کسی وصف کو بیان کر سکیں۔ دفتر تمام گشت، دفتر مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، بپایاں رسید عمر، عمر بھی اب آخری سرحد کو ہمارا سفینہ پہنچا ہوا ہے، اور اس کے باوجود ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم، ہم تو ابھی تیرے پہلی صفت کے بارے ہی میں پریشان اور متحیر ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی شعور اور ادراک نہیں ہو سکتا۔ اور وہ پہلی صفت کیا ہے؟ متکلمین کے نزدیک صفت اولین جو اللہ کی وجود ہے، جو 5 صفات اس کی سب سے بڑی، سب سے اہم ہیں، جس کی کہ شرح ہے بقیہ تمام صفات: وجود، حیات، علم، ارادہ، قدرت اور کلام۔ اللہ تعالیٰ کی یہ 5-6 صفات ہیں۔ بعض لوگ اس میں سماعت اور بصارت کو شامل کرتے ہیں، لیکن وہ سماعت اور بصارت بھی تو در حقیقت صفت علم کی شرح ہے۔ تو یہ جو وجود ہے پہلا ہے۔ صفات تو ظاہر بات ہے کسی وجود پر ہیں، وجود کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندہ، ہم تو پہلے وصف کے بارے ہی میں متحیر ہیں، پریشان ہیں۔ ہماری عقل جو ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اب تیرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہے اصل میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول آخر ظاہر باطن اس کائنات کا اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی وہ ہے۔ جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ بس وہ اب اس کے بارے میں جو تشریحات ہیں وہ آپ سے میں عرض کر چکا ہوں۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ چاہیں تو اسے خلل دماغ قرار دیں، توحید وجودی کو اور وہ وحدت الوجود کو، لیکن کفر اور شرک نہ کہیں۔ پینتھیزم ہمہ اوست کہ اللہ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے اور ہر شے جو ہے وہ اللہ کا عین ہے، اس سے مختلف ہے وہ نظریہ کہ وہ اپنی ماہیت وجود کے اعتبار سے تو وہ عین ہے، لیکن جہاں تعین ہو گیا وہ غیر ہو گیا۔ یہ فلسفہ ہے ان کا۔ اب اس کے بعد جو الفاظ آئے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جب وہی وہ ہے، ہر شے کا باطن وہی ہے، کائنات کے اندر وہ در حقیقت کہیں دور نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ فرمایا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی رگے جاں سے بھی قریب تر ہیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے، ان کا بھی تو حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہمیں یہی کہنا ہوگا کہ ہم اس کی گناہ کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر آن موجود ہے، ہمارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی ہم ہیں، وہ ہماری رگے جاں سے بھی ہم سے زیادہ قریب تر ہے۔ تو جب وہ اتنا قریب ہے تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہر چیز کا گویا کہ خود ہی اس کا، جس کو ہم کہیں گے چشمدید گواہ ہے۔ یہ جو فرشتوں کی رپورٹیں ہیں اور جو نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ ہوا بکل شیء علیم۔ یہ دوسری بات ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن۔ اس کے لیے یہ فائلیں تیار ہو رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، تاکہ کہیں اگر کوئی شخص چیلنج کرے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تو اقرا کتابک، لو پڑھ لو اپنا یہ اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، وہ اتمام حجت کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بذات خود سمیع ہے، بذات خود بصیر ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، یہ 2 صفات ہیں اللہ کی جو بڑی بنیادی ہیں، ہوا علی کل شیء قدیر، ہوا بکل شیء علیم۔ اور لفظ کل جو ہے یہی در حقیقت ہماری پناہ گاہ ہے۔ باقی یہ کہ نہ ہم اس کی قدرت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں کوانٹیٹیٹیولی، نہ اس کے علم کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں کوانٹیٹیٹیولی، نہ ہی ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس کی قدرت کیسے ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کا علم کیسے اسے حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بس ہٹ کر ہم جانتے ہیں وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ صفت علم کو کتنی مرتبہ دہرا کر لایا گیا ہے۔ ابھی اگلی آیت میں دیکھیے، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں پہلی نشست میں، آسمانوں اور زمین، آسمانوں اور زمین، آسمانوں اور زمین، یہ قرآن کی مستقل تعبیر ہے کل کون و مکان کے لیے۔ فلسفیانہ اصطلاحات، کائنات، کون و مکان، یہ کچھ نہیں، قرآن ان کو استعمال نہیں کرتا۔ آسمان اور زمین، عام آدمی بھی ان چیزوں کے مفہوم کو سمجھتا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کل سلسلہ وجود، کل سلسلہ مخلوقات، کل سلسلہ کائنات۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں اس نے تخلیق فرمائے آسمان اور زمین۔ یہ مضمون قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے۔
7 مرتبہ یہ کہ 6 دنوں میں تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی اللہ نے فرمائی ہے، 7 مقامات پر اس کی تکرار ہوئی ہے۔ جیسے کہ شاید یاد آیا ہو بعض حضرات کو، قصہ آدم و ابلیس بھی قرآن مجید میں 7 مرتبہ دہرایا گیا۔ سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ اعراف بھی ہے، پھر سورہ ہجر بھی ہے، پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ کہف ہے، پھر سورہ طٰہٰ ہے، پھر سورہ صاد ہے۔ 7 صورتوں میں قرآن مجید میں ذکر ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، 7 ہی مرتبہ تذکرہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں دن سے مراد کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ ہمارا دن مراد نہیں ہے۔ ہمارا دن تو یہ اس سلسلے میں زمین کی ایک گردش جو ہوتی ہے اپنے محور کے گرد، اس سے وہ ہمارا دن وجود میں آتا ہے، 24 گھنٹے کا دن اور رات۔ یہ تو ہمارا دن ہے، اس زمین کے اوپر رہنے والوں کا دن یہی۔ لیکن یہ کہ یہ جو پوری گیلیکسی ہے اس کا کیا دن ہوگا؟ ہر شے گھوم رہی ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کل فی فلک یسبحون، یہ ایک اتنی بڑی ایسٹرونومیکل حقیقت ہے کہ اس کا واقعتاً انسان ادراک کرے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ 1400 برس قبل یہ الفاظ آئے ہیں۔ اس وقت صحابہ نے کیا سمجھا ہوگا ہم اس کا کچھ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج اس کی حقیقت جتنی منکشف ہوئی ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، یا کوئی شے ٹھہری ہوئی تو ہے ہی نہیں۔ ذرے کو دیکھیں گے تو اس میں بھی وہ الیکٹرانز جو ہے مسلسل حرکت کے اندر ہے، اور آپ اپنے سولر سسٹم کو دیکھیے تو ہر شے جو ہے، جیسے زمین کو کہا یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ رقص کر رہی ہے، خود اپنے محور کے گرد بھی چکر کھا رہی ہے اور سورج کے گرد جو ہے طواف کر رہی ہے۔ پھر یہ سورج جو ہے اپنے تمام ان کو لے کر پلینٹس کو، یہ کسی اور بہت بڑا جو ہے جو کوئی سٹار ہے اس کے گرد چکر لگا رہا ہے، یہ تیسری حرکت ہے۔ پھر یہ پوری گیلیکسی حرکت میں، ہر شے حرکت میں ہے۔ اور اس ہر کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک ہی لفظ ہے ہمارے پاس جو پناہ گاہ ہے، ہوا بکل شیء علیم، ہوا علی کل شیء قدیر، وہی لفظ کل ہے، کل فی فلک یسبحون۔ تو اب اس پوری کائنات کا دن کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں کچھ اور دنوں کا بھی تصور ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے کہ وہ جو مقدار ہے وہ یہاں مراد سمجھی جائے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا دن ہے۔ اس ہماری دنیا کے معاملات کی تدبیر جو وہ فرماتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بنتے ہیں یہ 7 ایئرس پلان ہے، 5 ایئرس پلان ہے، اللہ کا 1000 برس کا جو ہمارے حساب سے 1000 برس ہوتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی تدبیر کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ لوٹتا ہے اس کی طرف، اور یہ سارا سلسلہ 1000 برس کا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے ایک مضمون حال ہی میں لکھا بھی تھا، شاید بعض حضرات کی نگاہ سے گزرا ہو۔ اسی حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی اکبر کے زمانے میں، اور کہنے والے بڑے بڑے علماء تھے، ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ، بڑے جغادری علماء، جس کو اقبال کہتا ہے کہ جو قاروں ہے لغت ہائے حجازی کے، جس نے کہ بغیر نقطے کی تفسیر لکھ دی۔ بہرحال وہی لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ 1000 برس پورے ہو گئے شریعت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم، اب دین محمدی کا دور ختم ہوا، اب دین الہی کا دور شروع ہو رہا ہے، یہ نیا دین ہے۔ اسی 1000 برس کے حوالے سے ایک 50,000 سال کا دن بھی آیا ہے قرآن میں، اور اس کے بارے میں گمان یہ کہ وہ قیامت کا دن ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو دن ہے کریشن کے، اس کے بارے میں نہ یہ ضروری ہے کہ آپ 1000 برس قرار دیں، نہ یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو 50,000 برس قرار دیں۔ یہ کریشن کا کوئی دن اپنی جگہ پر ہے، جس کو ہم جو عام لفظ استعمال کرتے ہیں سائنس میں ملینمز، یہ کچھ 6 ادوار ہے کہ جس میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اب ہے اصل لفظ، اس آیت کی اصل جان، ثم استوى علی العرش۔ یہ نہیں ہے کہ تخلیق فرما کر وہ علیحدہ بیٹھ گیا ہو۔ بعض صوفیہ کا تصور بھی یہ ہے کہ اللہ تو اپنی ذات میں مگن ہے، اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کیا ہو رہا ہے کائنات میں۔ چنانچہ مشائین جو ہیں، جو ارسطو کی منطق کے پیروکار ہیں فلسفی، وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے، عالم جزیات نہیں ہے۔ یہ ذرا ہم وقفہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ اولہ وآخرہ، ہمارا جو سلسلہ کلام تھا جو ہاں منقطع ہوا تھا، وہ یہاں پر کہ انسان کی وہی جو ذہن کی پستی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے مثالاً کہا تھا کہ ایک ایسی ترازو جو سنار کی ترازو ہوتی ہے، جس میں کہ آپ تولے ماشے یہ تو تول سکتے ہیں، لیکن ٹن و وزن اس میں نہیں تل سکتا۔ صحیح بالکل یہ تعبیر ہے۔
ہمارے تصورات، ہمارے تخیلات، یہ سب کے سب بڑے محدود ہیں، ہمارے مشاہدات ہی سے وجود میں آئے ہیں۔ مشاہدہ محدود ہے تو ہمارا تصور جو ہے، تخیل جو ہے، وہ بھی محدود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جو مطلق ہے، اس کو تعبیر کرنا ہمارے لیے اپنی زبان میں محال ہے، ناممکنات میں سے۔ اسی لیے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، جیسا کہ بڑے بڑے فلسفیوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ اب جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کریٹر تو ہے، لیکن کریشن کے بعد اب اسے اس کریشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں مگن ہے، خود مستغنی ہے۔ یہ بھی غنا کی ایک شان ہے۔ بعض جو مشائین ہیں، جو ارسطو کی منطق کے پیروکار ہیں، وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ اللہ جزیات کا عالم نہیں ہے، کلیات کا عالم ہے۔ اور جدید سائنٹیفک جو گمراہی پھیلی ہے، جو اس دور کا شرک ہے سب سے بڑا، ایک شرک تو ہم لوڈ کر چکے پہلے، انسانی حاکمیت کا تصور اس دور کا سب سے بڑا شرک، انسانی حاکمیت۔ دوسرا مادیت جو ہے، اس مادیت نے اتنا ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے کہ ہمارا تصور یہ قائم ہو چکا ہے کہ جو خدا کو مانتا ہے وہ بھی اس معنی میں مانتا ہے کہ کریٹر تو وہ ہے، لیکن کریٹ کرنے کے بعد اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اس نے ایک سیٹ آف لاز بنا دیا ہے، لاز آف فزیکل چینج، لاز آف کیمیکل چینج، یہ لاز بن گئے، فزیکل لاز ہیں، ان کے تحت یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ ہر لحظہ، ہر آن اللہ کا فیصلہ، اللہ کا اذن، یہ ان کے تصور سے ماورا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فلسفے کی اصطلاح میں اللہ کی تعطیل، اللہ کو معطل کر دینا، یعنی بنانے کے بعد اب وہ معطل ہے، اسے اس کائنات کی جو ورکنگ ہے، ڈے ٹو ڈے ورکنگ، بلکہ مومنٹ ٹو مومنٹ ورکنگ، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے قانون بنا دیا، قانون آپ سے آپ چل رہا ہے۔ یہ آٹومیٹک نظام ہے، یہ خودکار نظام ہے، جس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی فٹ بال کے پلیئر نے کک لگائی ہے اور اس گیند کو جو ہے وہ مومنٹم اس نے امپارٹ کر دیا ہے، اب وہ گیند دوڑ رہی ہے، جا رہی ہے، اسے روکے گی کوئی شے تو وہ بہرحال جو بھی زمین کے اندر فرکشن ہے اس کی وجہ سے رکے گی، ورنہ وہ شے چلتی جائے گی۔ اب وہ فٹ بالر جس نے کہ کک لگائی تھی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تصور ہے آج اکثر لوگوں کے ذہنوں میں، جن کے اوپر سائنس کی گرفت ہے، کہ کائنات کا خالق تو اللہ ہے، لیکن اب اس کا نظام جو چل رہا ہے وہ بس ایک سیٹ آف پرنسپلز ہے، کچھ قوانین ہیں، کچھ فزیکل لاز ہیں، اس کے تحت کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ جبکہ ایمان جو ہمیں بتاتا ہے اور قرآن جو معرفت ہمیں اللہ کی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تخت حکومت پر متمکن ہے، کنٹرول کر رہا ہے، مدبر وہی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، اس حد تک کہ پتہ تک جنبش نہیں کھاتا اس کے اذن کے بغیر۔ یہ جب تک تصور نہ ہو تو ایمان باللہ اور معرفت رب جو ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے کہ کائنات کے چلنے میں، اس کی تدبیر میں اس کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ ہر لحظہ، ہر آن وہ کنٹرول کر رہا ہے، اس کا اذن ہے جس کے بغیر کہ ایک پتہ بھی جنبش میں نہیں آتا۔ وہ ہے مفہوم جو یہاں دیا گیا، ثم استوى علی العرش۔ اور وہ جو لوگ تھے، وہ جہلا جنہوں نے کہا کہ وہ جزیات کا واقف نہیں ہے، دیکھیے اس کی نفی، یہ الفاظ جو قرآن میں آ رہے ہیں، اب یہاں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ حماقتیں ہیں اور یہ گمراہیاں ہیں اور یہ ضلالتیں ہیں کہ جن کی یہاں نفی کی جا رہی ہے۔ قرآن تو اپنی ایک نیریٹو کے اندر، ایک بیان کے اندر وہ حقائق بیان کر رہا ہے، لیکن اس سے کون کون سے عقدے حل ہو رہے ہیں، کون کون سی گمراہیوں کا ازالہ ہو رہا ہے، اس کو تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں اگر اندازہ ہو کہ فلسفے میں، سائنس میں کیا کیا مغالطے ہوئے ہیں اور کیا کیا ٹھوکریں لوگوں نے کھائی ہیں، تب اندازہ ہوگا۔ یہاں جو فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا، وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے زمین سے۔ زمین میں داخل ہونے والی شے وہ بارش کا قطرہ بھی ہے جو جذب ہوا ہے، زمین میں داخل ہونے والی شے وہ اوپر سے جو گرا ہے کسی درخت کے پھل کے سوکھنے کے بعد جو بیج گرے ہیں وہ بھی زمین کے اندر داخل ہوئے، اور ان دونوں کے نتیجے میں اب پودا ہے، چاہے وہ گھاس کا پودا ہے، چاہے وہ کسی اور شے کا پودا ہے، وہ جو نکل رہی ہے زمین سے جو شے۔ اسی طرح زمین میں داخل ہونے والے مردے بھی ہیں، ہر شے جو مر رہی ہے، زندہ شے، وہ زمین ہی میں جذب ہو رہی ہے، زمین کے اندر مٹی ہو کر مل رہی ہے، لیکن یہی ہے کہ جو یہاں سے پھر نکلیں گے بھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا۔
اس کے علم میں ہے ہر وہ شے جو داخل ہو رہی ہے زمین میں اور جو کچھ کے زمین سے نکلتی ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، آسمان سے نازل ہونے والی بارش بھی ہے اور آسمان سے اترنے والے فرشتے بھی ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے احکام لے کر ان کی تنفیذ کے لیے. پھر یہ کہ وہی فرشتے ہیں کہ جو لے کر جاتے بھی ہیں، ارواح انسانیہ کو لے کر جائیں گے. وہی فرشتے ہیں کہ جو لے کر جائیں گے ارواح انسانیہ کو. فرشتے پھر جاتے بھی ہیں رپورٹ لے کر جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہاں اس کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ و تعمیل کے بعد. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. ہر شے اللہ کے علم میں. اب یہ گویا کہ یہاں فلسفیانہ اصطلاحات نہیں، احاطہ البتہ کر لیا گیا ہے. کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں. اور دوسرے مقام پر جو ہے اس کی اور وضاحت کی گئی ہے، کوئی پتا بھی جنبش کھاتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اللہ کا علم اس طرح کا محیط ہے ہر شے پر، نہ صرف کلیات بلکہ جزیات. چھوٹے سے چھوٹا واقعہ اس کے علم میں. اب دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی، لیکن یہ کہ ایمان کا یہ گویا کہ آرٹیکل آف فیتھ ہونے کی حیثیت سے یہ ناگزیر ہے، یہ لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم. یہ اصل میں ان 6 آیتوں میں سمجھ لیجئے پہلی 2 آیتیں، درمیان کی 2 آیتیں، پھر آخری 2 آیتیں. پہلی 2 اور آخری 2 میں اول اور آخر میں ایک مناسبت ہے. درمیان کی یہ آیتیں ہیں تیسری اور چوتھی جو اہم ترین ہیں. اسی میں تیسری میں وہ الفاظ آئے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور چوتھی میں الفاظ آ گئے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اس کا تعلق بھی فلسفہ وجود سے ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے. کیسے ہے؟ یا تو یہ کہ ایک تصور ہے، بہرحال میں جو تصور یہ رکھے ظاہر بات ہے کہ جس کی ذہنی سطح یہی ہے مجھے اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. یہ تجسیم کا کوئی تصور ہے، کسی جہت، کسی مکان، کسی مقام پر اللہ کو محدود ماننا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کی ذات مطلق ہے، کسی سمت، کسی جہت، کسی مکان، اس کے ساتھ اس کا کوئی جو ہے محدودیت نہیں ہے. ہر آن ہر جگہ وہ موجود ہے. البتہ کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے. بس یہی فرق ہے اصل میں جو درمیانی راستہ ہے. ایک انتہا یہ ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو، لیکن شنید یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسا شخص بھی رحمہ اللہ جب کسی معاملے میں شدت آ جاتی ہے تو کس انتہا تک انسان چلا جاتا ہے. اس کی مثال ہے کہ حدیث قدسی میں جو الفاظ آتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے. 7 آسمان ہے، 7ویں آسمان کے اوپر پھر وہ عرش ہے، کرسی ہے، جو بھی تصورات ہیں ہمارے سامنے. حضور 7ویں آسمان پر گئے ہیں، وہاں معراج ہوا ہے، اور اللہ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، یعنی پہلے آسمان تک. اور وہاں سے ندا لگتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من سائل فاعطیہ. ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہ آخری جو وقت ہوتا ہے رات کا، اس میں یہ کیفیت. اب یہ اللہ کا نزول، ایک وہ لوگ ہیں جو اس کی نفی کر دیتے ہیں. اللہ کے نزول کا کیا سوال؟ اللہ کسی جگہ ہے ہی نہیں، کسی خاص جگہ کہ وہاں سے نیچے اترے. ایک انتہا یہ ہے. ایک انتہا یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نفی کرتے ہوئے، تردید کرتے ہوئے ممبر پر کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے، اترے ایک ایک سیڑھی کر کے، ایسے اترتا ہے اللہ جیسے میں اترا ہوں ابھی. یہ دوسری انتہا ہے. ہم اپنے اترنے پر اللہ کے اترنے کو قیاس کریں، یہ بھی بہت غلط ہے. ہمیں ماننا ہوگا کہ ہے نزول، اور نزول کس شے کا ہے اس کو بھی جان لیجیے. در حقیقت اللہ کی تجلیات جو ہے وہ کسی خاص مقام پر مرکوز ہو سکتی ہے. اللہ کی ذات کسی مکان پر محدود نہیں ہے، لیکن اللہ کی ایک تجلی خصوصی ہے جو کرسی پر ہے، جو عرش پر ہے، اور وہ تجلی خصوصی ہے کہ جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جس کے بارے میں آتا سدرۃ المنتہا، جہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اندہا جنت الماوا. ان چیزوں کی بھی ایک حقیقت ہے. مکان اور مکانیت سے ان چیزوں کو بالکل منقطع نہیں کر سکتے، ورنہ تو پھر یہ کہ قرآن مجید کی ہر آیت کی آپ تعویل کرتے چلے جائیں گے، پھر تو ہر چیز استعارہ بن جائے گا. نہیں ہے. لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے محدود کسی مقام پر نہیں ہے، اس کی کوئی خصوصی تجلی ہے کہ جو کسی مقام پر مرکوز ہے. چنانچہ یہی انوار جو ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی،
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جبکہ اس سدرۃ المنتہا کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ ہم تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کیا ڈھانپے ہوئے تھا، جس لیے قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیے مبہم، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ تم کیا سمجھو گے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا؟ تمہارے سامنے وہ بات بیان نہیں کی جا سکتی، اس کا مشاہدہ کیا ہے حضور نے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہ بیری کو ڈھانپنے والی اللہ کی تجلیات خاصہ تھیں، اللہ کی تجلیات خصوصی تھیں کہ جو اس وقت نزول فرما رہی تھیں اس بیری کے درخت پر، اور حضور نے ان کا مشاہدہ کیا۔ وہی تجلیات کعبے پر بھی اس کا ارتکاز ہے، لیکن یہ کہ در حقیقت یہ تجلی ہے اللہ کی کہ جو مختلف مقامات پر ہو سکتی ہے، اسی کا ایک نزول بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے، اس کے ساتھ کوئی جسمانیت یا اس کے ساتھ کسی جہت یا کسی مقام، اس کا کوئی تصور آپ کریں گے تو میرے خیال میں وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے شایان نہیں ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اگرچہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے تمہارے ساتھ ہے، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، معیت کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہم ہوتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جب وہ ہر آن ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خود دیکھ رہا ہے۔ یہ منطقی جو ربط ہے اس کو دیکھیے اس میں کہ وہ تو چشمدید گواہ ہے، پھر جب ہر آن تمہارے ساتھ ہے تو وہ تو گویا کہ جو بھی کچھ تم کر رہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بصیر، اور اس کے بعد لفظ آئے گا آگے چل کر 10ویں آیت ختم ہوگی واللہ بما تعملون خبیر۔ بصیر اور خبیر، ہمارا عام تصور تو یہ ہے کہ بصارت جو ہے یہ گویا کہ یقین کا آخری درجہ ہے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ گویا کہ اب آخری درجہ ہے یقین کا، کسی شے کے علم کے حصول کا۔ لیکن قرآن مجید میں جو ترتیب آتی ہے یہاں بھی ہے، سورہ تغابن میں بھی ہے، واللہ بما تعملون بصیر پہلے، پھر آگے جا کر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، خبیر بعد میں آتا ہے۔ اصل میں خبر جو ہے وہ ہے اصل شے، آنکھ بھی دھوکہ دے دیتی ہے، ہر چمی بینیم یارب و بیداری سیاب خواب، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں صحیح دیکھ رہا ہوں غلط دیکھ رہا ہوں، وہ ایلوژنز بھی ہوتے ہیں، ہیلوسینیشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اصل خبر وہ ہے کہ جو انسان کے اپنے باطن کے اندر پہنچ جائے۔ تو بصارت سے یہ خبر کا معاملہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ترتیب کو سامنے رکھیں گے تو وہ زیادہ یقینی علم کی تعبیر کا نام ہے، لیکن بہرحال بصارت بھی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ گویا کہ خود چشمدید گواہ ہے۔ پھر فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ اب ذرا نوٹ کیجئے 6 آیات ہیں جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں جو بھی دھوکے لگے ہیں، جو بڑے سے بڑے اس کے مسائل ہیں، جو بھی فلسفیانہ جو بھی مشکلات ہیں اس کی، وہ سب جو ہے ان 6 آیتوں میں حل کیے گئے۔ ان 6 آیتوں میں 2 مرتبہ الفاظ آ رہے ہیں لہو ملک السماوات والارض۔ اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس تصور کو قرآن مجید کتنا ایمفیسائز کرنا چاہتا ہے۔ وہی بات جو میں نے پچھلی نشست میں وضاحت سے بیان کر دی تھی کہ سارا فساد تو اسی کا ہے کہ انسان حاکم بن کر بیٹھ گیا ہے، سارا فساد اسی کا، بغاوت اسی کا نام ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ کے لیے، اور اس حکومت کو قائم کرنا یہ در حقیقت اللہ کے ماننے والے کا گویا کہ فرض منصبی ہے، اس کے لیے تن من دھن لگا دے ایک لفظ کے اندر۔ چنانچہ ان 6 آیات کے بعد جب پھر مطالبات آئیں گے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور لگا دو اور کھپا دو اور خرچ کر دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے، خلافت اور استخلاف عطا کیا ہے۔ تفصیلی گفتگو تو اس آیت پہ کل ہوگی، لیکن یہ انفاق، لگانا، کھپانا، خرچ کر دینا، جان کھپانا، مال کھپانا، اپنی صلاحیتیں، اپنی ذہانت، اپنے اوقات، اپنے آپ کو ہمتن لگا دینا، کھپا دینا، کس لیے؟ تاکہ اللہ کا حق اس کو ریسٹور کیا جائے۔ اس کی حکومت کے اندر بغاوت ہو گئی، انسان اپنی حاکمیت کے مدعی بن کر کھڑے ہو گئے، یہ بغاوت ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، بادشاہ حقیقی وہ ہے، اس کے خلاف بغاوت ہے، اور بغاوت آج یوں سمجھیے یونیورسل بغاوت ہے، دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، گلوبل سطح پر بغاوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر،
یہ فساد بر و بحر کے اندر رونما ہو چکا ہے۔ آج وہ ہیومن ساورنٹی جو ہے وہ پاپولر ساورنٹی کے کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ تو گویا کہ تمام انسانوں کے اندر یہ جو نجاست ہے وہ تقسیم کر دی گئی۔ ورنہ پہلے تو کوئی ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا، انا ربکم الاعلی، دعوے دار وہ تھا، وہ فرعون تھا، وہ نمرود تھا، لیکن آج وہ ٹنوں گندگی جو ہے وہ تولا تولا ماشا ماشا ہر عام آدمی کو بھی پہنچا دی گئی ہے۔ یہ ہے اصل گمراہی، یہ ہے اصل بغاوت، یہ ہے اصل فساد۔ اور جو بھی وفادار ہے اللہ کا، اس کا تو پھر فرض عین یہ قرار پاتا ہے کہ اس بغاوت کو فروغ کرے، اس کرب کرے اس بغاوت کو، اور اللہ کا حق اللہ کو لوٹائے کہ اللہ کی حاکمیت بالفعل قائم ہو جائے۔ تو یہ جو اصل ہے مقصد جس کے لیے کہ پکارنا ہے، جس کے لیے کہ انفاق مطلوب ہے، اس کو نوٹ کیجئے کہ یہاں پر ایمفیسائز کیا گیا، 2 مرتبہ لایا گیا، لہو ملک السماوات والارض۔ وہاں فرمایا تھا یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہاں فرمایا کیونکہ حکومت کا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ ایک تصور لازم ہے۔ وہ حکومت ہی کیا ہوئی کہ جو مجرموں کو سزا نہ دے سکے اور جو وفاداروں کو کوئی بدلہ نہ دے سکے، ان کے لیے کوئی انعامات نہ دے سکے۔ جزا و سزا اگر نہیں ہے، اگر معاملات کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تو وہ حکومت نہیں ہے۔ لہذا یہاں اس پہلو کو نمایاں کیا، لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کے تمام معاملات بالآخر اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اس کے حضور میں پیش کر دیے جائیں گے، آخری فیصلے وہاں ہوں گے۔ مالک یوم الدین ہے وہ جزا و سزا کے دن کا مالک۔ اس روز جو ہے یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی، آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں گے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ، آج ہم نے تمہاری آنکھوں پر سے وہ غطاء اور پردے ہٹا دیے ہیں۔ آج تمہیں نظر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج کے دن کس کے لیے بادشاہی ہے؟ تم تو اپنی بادشاہی کے دعوے دار بنے بیٹھے ہوئے تھے۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کس کے لیے بادشاہی ہے؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس اللہ کے لیے جو الواحد ہے، قہار ہے، چھایا ہوا ہے، مستولی۔ تمہاری آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے، آج وہ ہٹا دیے گئے۔ تو یہاں اس کو نمایاں کیا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور نوٹ کیجئے ترجعو یہ فعل مجہول ہے، ترجعو نہیں ہے، ترجعو یعنی خواہی نہ خواہی تمام معاملات پیش کر دیے جائیں گے، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اس لیے کہ فعل مجہول میں وہ تو ایک وہ ہے عمل کے جو کسی شے پر وارد کر دیا جاتا ہے، چاہے اس کے لیے پسندیدہ ہو چاہے ناپسندیدہ ہو، تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، آخری فیصلے کے لیے اسی کی عدالت میں پیشی ہوگی۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، قرآن مجید کی ایک صنعت لفظی کو آپ نوٹ کر لیجئے، یہاں بھی اکثر جگہوں پر اس کی مثالیں موجود ہیں کہ الفاظ کا استعمال جو ایک ہی مادے سے ہوں، قریب قریب ہوں، آپ کو قریب قریب ملے گا۔ جس کی ایک مثال یہاں ہے، یعلم ما یلج فی الارض، یلج ولج یلج یہ ثلاثی مجرد سے ہے، مادہ وہی ہے، اور باب افعال سے اولج یولج، کسی شے کا کسی شے میں داخل ہونا یہ ہے ولج یلج، کسی شے کو کسی شے میں داخل کرنا یہ ہے اولج یولج ایلاجن باب افعال۔ وہاں آیا تھا یعلم ما یلج فی الارض، یہ ثلاثی مجرد سے، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں۔ یہاں اولج یولج سے ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یہاں بھی اصل مقصود کیا پہلے اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ بھی اصل میں مضمون دوسری مرتبہ آ گیا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے۔ اگر ہم کہیں نموت و نحیا، ہم خود زندہ رہتے ہیں خود مرتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ محجوبیت ہے، یہ غفلت ہے، یہ اللہ سے بعد ہے۔ اللہ زندہ رکھتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، اللہ مارتا ہے، یہی ہدایت ہے، یہی معرفت ہے، یہی ایمان ہے۔ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، یہ گویا کہ خود بخود آ رہے ہیں، یہ وہ ہمارا سائنٹیفک جو ہے، جو ہمارا بینٹ آف مائنڈ بن گیا ہے، جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کائنات آٹومیٹیکلی چل رہی ہے، بس کوئی قوانین بنائے گئے تھے، بنانے والے نے ابتدائے آفرینش میں کچھ قوانین بنا دیے تھے، اب وہ خود بخود وہ نظام چل رہا ہے۔ نہیں، یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ تو اصل تو ایمفیسس تو اسی پر ہے۔
جو کچھ ہو رہا ہے بظاہر خود ہو رہا ہے۔ بڑی پیاری بات امام راضی نے لکھی ہے کہ انسان کا جو مشاہدہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ سورج دائماً کھڑا ہو ایک جگہ پر تو روشنی ہوگی، ہر چیز روشن ہوگی، لیکن شاید انسان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ روشنی سورج سے آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ روشنی محسوس ہوگا، ہر شے از خود روشن ہے۔ یہ تو سورج جو ہے حرکت کرتا ہے تو سایہ اس کے ساتھ ہے، تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ روشنی سورج کی ہے۔ اصل میں سورج غروب ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی، تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ روشنی جو ہے در حقیقت سورج کی روشنی ہے، ورنہ سورج کھڑا ہوتا اور روشن ہوتی پوری دنیا تو ہمیں شاید یہ مغالطہ ہو جاتا کہ ہر شے از خود روشن ہے، سورج کے روشن کرنے سے روشن نہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ جو چیزیں آٹومیٹک ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک مٹ گئی، ذوف محسوس ہو رہا تھا، توانائی آ گئی، ہم نے سمجھا اس کھانے میں تاثیر ہے، اس سے ہمارا ذوف ختم ہوا، اس سے ہمارے اندر قوت آ گئی۔ پیاس لگ رہی تھی، پانی پیا، پیاس بجھ گئی، تسکین ہو گئی۔ پانی کی تاثیر ہے کہ اس سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ اب اللہ ذہن سے نکل گیا، ہم محجوب ہو گئے اللہ سے۔ اسی لیے واقعہ یہ ہے کہ معرفت کا معاملہ، امام راضی نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ جو عقول اعلیٰ ہیں، بلند عقول، جن کو حقائق مستحضر رہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ما رأیت شیئا قط وقد رأیت اللہ قبلہ، میں جس شے کو بھی دیکھتا ہوں مجھے اس شے سے پہلے اللہ نظر آتا ہے۔ اور ایک عقول متوسطہ ہیں جو کہتے ہیں ما رأیت شیئا قط ورأیت اللہ معہ، میں نے جب بھی کسی شے کو دیکھا مجھے ساتھ ہی اللہ بھی نظر آیا۔ اور ایک ہے وہ جو عقول جو عام لوگوں کے ہیں اور معرفت حاصل ہو گئی ہے، یہ معرفت کی سب سے نچلی منزل ہے، ما رأیت شیئا قط ورأیت اللہ بعدہ، کسی شے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یہ گویا کہ معرفت کی سب سے نچلی شکل ہے۔ لیکن شے ہی کو دیکھتے رہیں اور اللہ نظر ہی نہ آئے، یہ ہے محجوبیت، یہ ہے گمراہی، یہ ہے اللہ سے اوٹ میں ہو جانا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جیسے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اوٹ میں ہوں گے، محجوب رہ جائیں گے، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ نہیں کر سکیں گے، ایسے ہی اس وقت اس دنیا میں وہ محجوب ہیں، وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اشیاء کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں جس کے ذہن میں اللہ موجود ہے، ایمان اللہ پر ہے، یہ معرفت کسی درجے میں اسے حاصل ہے، تو اسے تو ہر جگہ اللہ نظر آنا چاہیے۔ ما رأیت شیئا قط ورأیت اللہ قبلہ، پہلے اللہ کا تصور ہو، اللہ نے یہ کیا ہے، جو کچھ ہوا ہے از خود نہیں ہو گیا ہے، میرے اللہ نے کیا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ہرچہ ساقی ما ریخت عین الطاف است، اور میرے اللہ نے جو بھی کچھ میری جھولی میں ڈال دیا، میرے پیالے میں ڈال دیا، اس کا لطف و کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی دین ہے، اس میں یقیناً خیر ہی خیر ہے۔ یہ وہ مضامین ہیں جو سورہ تغابن کے حوالے سے ہمارے دروس کے اندر آ چکے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ جزوی سی بات ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ رات کو دن میں پرونا، دن کو رات میں پرونا، ایک تصور تو یہ ہے جیسے کہ ایک تسبیح کا دھاگا ہے، اس میں دانے پروئے ہوئے ہیں، کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، ایک ایک دانہ گر رہا ہے، سیاہ دانہ گرا یہ رات ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سفید دانہ گرا یہ دن ہے، ایک یہ مفہوم ہے۔ اور ایک اصل میں مفہوم یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے رات گھٹتی ہے، گویا کہ دن رات میں داخل ہو رہا ہے، کبھی رات بڑھتی ہے دن گھٹتا ہے، گویا کہ رات دن میں داخل ہو رہی ہے۔ تو یہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور آخری الفاظ آج کے درس کے، اور یہ جو 6 آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور معرفت رب کے اس جامعیت کے بیان میں، آخری الفاظ میں پھر صفت علم، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کا جاننے والا ہے۔ ایک تو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بصیر ہے، خبیر ہے، واللہ بما تعملون بصیر واللہ بما تعملون خبیر، لیکن یہی نہیں، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر مخفی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو علم خداوندی کا دیکھیے تذکرہ ذرا دوبارہ گن لیجئے، ہوا بکل شیء علیم واللہ بما تعملون بصیر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیہا، اور چوتھے نمبر پر واللہ علیم بذات الصدور، اس علم خداوندی کو کتنے مختلف اسلوب سے، کتنے مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ اس میں ایمفیسائز کیا گیا۔ چنانچہ سورہ تغابن کی جو آیت نمبر 4 ہے وہ اگر یاد ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کو 3 اسلوبوں سے ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون
واللہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر شے آ گئی اس میں، لیکن ایک اور ڈائمنشن، وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کے تم چھپاتے ہو، ایک تھرڈ ڈائمنشن جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اور میں وہاں وضاحت کر چکا ہوں، خود ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں کیا کچھ ہے، واٹ از لرکنگ، جو ہمارا سب کانشیس لیول ہے ہماری نفس کا اور ہماری شخصیت کا، اس میں کیا چیز ہے، کیا کھدپد ہے، وہ ہمارے بھی علم میں نہیں ہوتا، وہ تو جب کانشیس لیول پر آئے گا تب ہمیں احساس ہوگا، ہمارے اس سب کانشیس لیول کو اللہ جانتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ تھرڈ ڈائمنشن اللہ کے علم کی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو 6 آیات ہیں اس سورہ حدید کی، یہ اولین مسبحات میں سے ہے، ام المسبحات، مسبحات میں سے آخری سورہ تغابن ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں ایمان کے مباحث میں، وہاں 4 آیات میں ان میں سے بعض مضامین تکرار کے ساتھ آئے ہیں، علم اور قدرت کا بیان، اللہ کی حکومت کا بیان، یہ تینوں تو وہاں بھی آئے ہیں، البتہ جو فلسفیانہ مضامین ہیں وہ صرف یہی ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن اور هو معکم اینما کنتم، یہ در حقیقت فلسفہ وجود پر، معرفت خداوندی کی اس سطح پر بلند ترین منزل ہے، یہ صرف اسی مقام پر قرآن مجید میں بحث آئی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔